الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ، پھر تلاوت کردہ آیت کریمہ کی مختصر تشریح توضیح عرض کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالی ہے: وما كان اللہ لیعذبہم. اللہ تعالی
ان اہل مکہ کو عذاب نہیں دے گا وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرما ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان مکہ والوں کو اس وقت تک بھی عذاب نہیں دے گا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب یہ استغفار کر رہے ہیں. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان مکہ والوں کو عذاب کیوں نہیں دے گا وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جبکہ یہ لوگوں کو مسجد حرام سے روک رہے ہیں. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، اور حقیقی بات یہ ہے کہ یہ لوگ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں. ان اولیاؤہ الا المتقون، مسجد حرام کے متولی تو تقوی والے لوگ ہی ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے. دوسرے مقام پہ ارشاد باری تعالی ہے ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ کافر لوگ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں. الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً، وہ مسجد حرام جس کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے. العاکف فیہ، جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ بھی مسجد حرام کے لیے برابر ہیں. والباد، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ بھی مسجد حرام کے لیے برابر ہیں. اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو اور اپنے بندوں کو مختلف اسباب، مختلف احوال کی بنا پہ عذاب اور سزا میں مبتلا فرماتے ہیں. بندوں کے اعمال ہی ہیں جو اللہ تعالی کے عذاب کا باعث بنتے ہیں، اور بندوں کے اعمال ہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب میں رکاوٹ اور اللہ تعالی کے عذاب کو روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان چند بڑے بڑے لوگوں کا ذکر فرمایا جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں، کچھ اقوام ایسی گزری ہیں جن کو ہم نے تند و تیز ہوا بھیج کے اور تند و تیز ہوا کا طوفان بھیج کے تباہ و برباد کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ امتیں، کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ ہم نے
خوفناک چیخ کے ذریعے، چنگھاڑ کے ذریعے ان پہ عذاب بھیجا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کچھ لوگوں کو ہم نے زندہ زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ امتیں، کچھ اقوام ایسی گزری ہیں جن کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، پانی میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ نے ان قوموں کو عذاب دے کہ ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ ان کے وہ اعمال تھے، ان کے وہ احوال تھے، وہ اپنے اعمال، اپنے احوال کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ تو حضرات گرامی، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ انسانیت کے اعمال ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سزا کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انسانیت کے اعمال ہی عذاب میں رکاوٹ اور ممانعت بنتے ہیں۔ اس وقت جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دو ایسے اسباب بیان فرمائے ہیں، دو اسباب، وہ اسباب عذاب الہی کے آنے میں رکاوٹ ہیں۔ جب تک وہ اسباب ہوں گے اللہ کا عذاب اس قوم پہ نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک ایسے سبب کا، ایک ایسے عمل کا ذکر فرمایا ہے جو عذاب الہی کا باعث ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سماعت فرمائیں انشاءاللہ العزیز۔ قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ دو اسباب، دو احوال ایسے ہیں جو عذاب الہی کے آنے میں کیا ہیں جی؟ رکاوٹ ہے۔ اور ایک سبب ایسا ہے جو عذاب الہی کے آنے کا باعث ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا، ان پہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔ آپ کا وجود اقدس، آپ کا وجود اقدس اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے، اللہ اس وجود اقدس کی اتنی لاج رکھتا ہے، اس وجود اقدس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی قدر و قیمت ہے، جب تک آپ ان مکہ والوں میں موجود ہیں ان مکہ والوں کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ گویا عذاب میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب میں سب سے بڑی رکاوٹ سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ان مکہ والوں پہ عذاب نہیں آئے گا، ان مکہ والوں کی حرکات سیئہ، ان مکہ والوں کے اعمال بد کے باوجود ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔
ان کے اعمال تو اس قابل ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے، ان کی حرکتیں تو اس قابل ہیں اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ کا عذاب مکہ والوں پہ آنا چاہتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وجود اقدس کو دیکھ کے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ یہ ہے پہلا سبب، عذاب الہی میں رکاوٹ کا پہلا سبب۔ وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال سیئہ کی معافی مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے بخشش، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہیں گے، جب تک یہ اہل مکہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک بھی اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ یہ دو وہ اسباب ہیں، یہ دو وہ وجوہات ہیں جو عذاب الہی کے آنے میں رکاوٹ ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مکہ مکرمہ سے ہجرت نہیں فرمائی، آپ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ جب تک تشریف نہیں لے گئے، اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ کیوں؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس تھا، وہ آپ کی ذات مقدسہ تھی جو عذاب الہی کے آنے میں رکاوٹ بنی رہی۔ جو ہی آپ نے ہجرت فرمائی، پھر مکہ والوں پہ طرح طرح کی سختیاں، مکہ والوں پہ طرح طرح کے اللہ کے عذاب آنا شروع ہو گئے۔ تو پہلا رکاوٹ اور ممانعت کا پہلا سبب وَأَنْتَ فِيهِمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ہے، اور فرمایا دوسرا، جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان پہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ اب اگلی بات بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے کا سبب کیا ہے؟ وہ کون سی وجہ ہے؟ وہ کون سا سبب ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو عذاب الہی کا ذریعہ بنتا ہے؟ فرمایا وما لهم اللہ يعذبهم اللہ، اللہ ان مکہ والوں کو عذاب کیوں نہیں دے گا، ان کو سزا کیوں نہیں دے گا؟ یہ عذاب کے سزا کے حقدار ہیں، ان پہ عذاب آ کے رہے گا۔ کیوں؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ لوگوں کو مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے کا سبب، عذاب الہی کی وجہ۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ان کا یہ عمل ایسا ہے، اس عمل کی بنا پہ ان پہ عذاب الہی آ کے رہے گا۔ تو مسجد حرام سے روکنا اور مسجد حرام سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ اس کی تفصیل بیان فرمائی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے، اور روکتا کس بات سے ہے؟ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، بندگان خدا
اور مخلوق خدا کے گھر میں خدا کا نام نہ لیں، آ کے نماز نہ پڑھیں، تلاوت نہ کریں، ذکر اذکار نہ کریں، ان اعمال سے جو لوگوں کو روکتا ہے کہ مسجد حرام میں نہ ہو نماز پڑھنے کے لیے، مسجد حرام میں نہ ہو طواف کرنے کے لیے، مسجد حرام میں نہ ہو ذکر اذکار کرنے کے لیے، فرمایا تمہارا یہی عمل ہے، اس عمل کی بنا پہ تم پہ اللہ کا عذاب آ کے رہے گا۔ حضرات گرامی، یہ قرآن کریم کی آیات کا صریح ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ کافر ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ کافر لوگ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، جہاد سے روکتے ہیں، قتال سے روکتے ہیں، صدقات سے روکتے ہیں، اللہ کے رضا، اللہ کی خوشنودی بننے والے اعمال سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ سنو، مسجد حرام تو وہ ہے الذی جعلناہ للناس سواء، اللہ نے تمام انسانوں کے لیے مسجد حرام کو برابر رکھا ہے۔ یہاں لفظ ہے الناس، کیا لفظ ہے جی؟ الناس، الناس تمام انسان، پوری کی پوری انسانیت مسجد حرام کی ایسی ہی متولی ہے۔ سنیے، افریقہ کے جنگلات میں بسنے والا مسلمان اور افریقہ کے جنگلات میں رہنے والا انسان اتنا ہی مسجد حرام کا حقدار ہے جتنا خاص مکہ کا باشندہ مسجد حرام کا حقدار ہے۔ مشرق میں رہنے والا انسان، مغرب میں رہنے والا انسان، شمال اور جنوب میں رہنے والا انسان، گورا اور کالا، عربی اور عجمی، سب کے لیے اللہ نے مسجد حرام کو برابر رکھا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ عربی تو مسجد حرام کا آ کے طواف کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے، اور عجمی طواف کر کے رضا حاصل نہ کر سکے۔ اللہ نے ایسا قانون ہی نہیں رکھا۔ مسجد حرام میں دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان آئے گا، نماز پڑھے گا، جتنا اس کے اخلاص کی بنیاد پہ اس کو ثواب ہوگا، اتنا ہی ثواب دنیا کے ادنا ترین انسان کو ہوگا جو آ کے مسجد حرام میں نماز پڑھے گا۔ اللہ نے مسجد حرام کو تمام انسانیت کے لیے برابر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذریعہ، عذاب الہی آنے کا ذریعہ، اور عذاب الہی آنے کا سبب، اور عذاب الہی آنے کی وجہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا ہے۔ اور حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں اتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، بے شمار آیات میں اللہ نے ان کے جرم عظیم کو بار بار بیان فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج میں نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس کی یاد میں تڑپنے والوں کو، حرمین کی محبت میں تڑپنے والوں کو
خواب میں حرمین کی زیارت کروا دیتے ہیں، وہ 1000 میل دور بیٹھے ہوں، 1000 میل دور بیٹھے ہیں، بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ سارے پردے ہٹا کے براہ راست بیت اللہ کی زیارت کروا دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، سب کہتے ہیں بھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج میں نے بڑا خوشکن خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ دیکھا کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے اور بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی بیت اللہ میں داخل ہو کے طواف کر رہا ہے، کوئی بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد محلقین رؤوسکم یعنی طواف کرنے کے بعد اپنے حلق کروا رہا ہے، بال صاف کروا رہا ہے، مقصرین کوئی اپنے بال چھوٹے کروا رہا ہے۔ گویا آپ نے فرمایا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو کے اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں۔ اے میرے صحابہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا ہی تھا، صحابہ کے دل مچلنے لگے، صحابہ کے دل اور تڑپنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیجئے، چلیے ہمیں لے جائیے، آپ کا خواب ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، 1400 صحابہ کو لے کے چلے ہیں، اور آپ نے قربانی کے جانور جو بیت اللہ میں ذبح کرنا تھے وہ جانور ساتھ لیے۔ کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے، محض ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے، زمزم کے جام بھر بھر کے پیئیں گے، اور پھر عمرہ سے فارغ ہو کے اپنے بال منڈوائیں گے، کٹوائیں گے۔ اس ارادے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، چلتے چلتے جو بیت اللہ قریب آ رہا ہے وہ تڑپ بڑھتی جا رہی ہے، جو بیت اللہ مکہ قریب آتا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دل مچلتے جا رہے ہیں۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، شمیسیہ کے مقام پہ پہنچے، اطلاع ملی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے ارادے تو کچھ اور ہی ہیں، آپ تو آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، صحابہ حاضر ہو رہے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، مکہ والے تو کچھ اور ہی ارادہ کیے بیٹھے ہیں۔ مکہ والوں نے یہ عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے، ہم کسی صورت مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، کسی صورت میں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، طواف نہیں کرنے دیں گے، اللہ کے گھر کا دیدار نہیں کرنے دیں گے، اور پورے مکہ میں اعلان کر دیا تیاری کرو، اسلحہ تیار کرو، ہم لڑیں گے اور مسلمانوں کو زبردستی قوت اور طاقت سے روکیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مکے والے تو آپ کو مکہ میں اور حرم میں داخل نہ ہونے کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اپنا نمائندہ، واقعہ میں عرض نہیں کرتا، محض موضوع سے متعلقہ بات عرض کر رہا ہوں، اپنا نمائندہ بھیجا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عثمان جا کے مکہ والوں سے کہو کہ ہم نہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، نہ کوئی جنگ کا ہمارا ارادہ ہے، نہ کوئی ہمارا اور ارادہ ہے، صرف اور صرف ہمارا ارادہ اللہ کے گھر کی زیارت ہے، طواف ہے، اور اللہ کے گھر کا کے دیدار کرنا ہے، اس ارادے سے آئے ہیں اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی روکا گیا، 1400 صحابہ کو زبردستی روکا گیا، اور آپ کو پتہ ہے پھر ایسے حالات پیدا کیے گئے، اتنا مجبور کیا گیا، حدیبیہ کے مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے بغیر تشریف لے گئے، آپ عمرہ نہ کر سکے۔ اللہ نے ان کے اس جرم عظیم کو قرآن کریم میں بار بار بیان فرمایا، ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، وہ کافر لوگ تمہیں روکتے ہیں مسجد حرام سے، وہ کافر لوگ تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، جو میں نے عنوان شروع کیا ہے بحمد اللہ تعالی 100% قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں عنوان شروع کیا ہے،
اور اس کو انشاءاللہ لذیذ اور تفصیل سے عرض کیا جائے گا، محض اسی جذبے کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ کہ وہ یہ سلگتا ہوا دھواں ہے جو ہر مسلمان کے سینے میں سلگ رہا ہے۔ جس مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذرہ برابر ایمانی شعور عطا فرمایا ہے، اس کے سینے میں یہ دھواں سلگ رہا ہے اور سلگ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ دھواں سلگتا سلگتا کہیں شعلہ نہ بن جائے، بھڑکتی ہوئی آگ نہ بن جائے جو عرب کے حکمرانوں کو اس آگ میں جھلسا کے رکھ دے۔ اللہ ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے کا ایک سبب، اللہ کے عذاب کا ایک سبب حکمرانوں کا اور مسجد حرام کے زبردستی متولیوں کا، جو زبردستی متولی بن گئے ہیں، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، اس کو انشاءاللہ اگلے جو میں عرض کروں گا، فرمایا یہ اس کے متولی نہیں ہیں، اس کے متولی بن بیٹھے ہیں۔ یہ متولیوں کا، مسجد حرام کے متولیوں کا، خدام الحرمین کا، دنیا بھر کے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو مسجد حرام سے روکنا اللہ کے عذاب آنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ایسے لوگ عذاب الہی کا شکار ہو کے رہیں گے۔ تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سعودی حکمرانوں کو اتنی ایمانی قوت اور ایمانی سوچ عطا فرمائے، مسجد حرام کے دروازے پوری امت مسلمہ کے لیے کھول دے۔ مسجد حرام آباد ہوگی، ان کے محلات آباد ہوں گے، مسجد حرام آباد ہوگی، ان کی حکومتیں رہ سکتی ہیں۔ مسجد حرام کو ویران کر کے ان کی حکومتیں ہرگز قائم اور دائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔